اج دی سونی و بابرکت محفل دے اندر بابرکت جگہ دے مل بہن دی توفیق عطا فرمائیے. دعا کہ اللہ رب العزت اس سارے نال آ کے مل جانا سرکار دی زلف واللیل دے صدقے اپنی بارگاہ وچ قبول تے اللہ آمین. اللہ رب العزت قدم قدم تے برکتاں تے رحمتاں عطا فرمائے. حافظی وقار درس قرآن دی پاکیزہ محفل ہے. تمام حضرات توجہ دے نال چند منٹ دی حاضری سماعت فرمے سو. قاری صاحب دے حکم دے مطابق سبق سناون دے غرض نال حاضر ہاں. اگر سبق میں کو اچھی طرح یاد ہو جو کہ حالی میں طالب علم دی حیثیت نال ہی حاضر ہاں. کتاب انشاءاللہ بعد تھی ہوں. سبحان اللہ. سبق اگر یاد ہوئے صحیح تو سبحان اللہ پڑھ کنجوسی نہ کرے سو. سبحان اللہ. قرآن حدیث جت بھی بیان کیا ہے توجہ دے نال سننا لازمی. کیوں کہ جس وقت قرآن تے حدیث بیان تھی نہ پیا ہوگی اگر سننے والا مجمع توجہ نہ کرے تو سنانے والا گناہگار تھی. اس واسطے چند منٹ دی حاضری ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت زبان تے کلمت الحق جاری فرماوے. تمام حضرات توجہ نال باسو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید فرقان حمید دی پہلے سپارے دی دوجی سورت سورۃ البقرہ یہ وہ پیاری سورت ہے کہ جیڑی مکہ شریف کے اندر نازل تھی وہ علماء دے مختلف اقوال دے مطابق اور قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ سبحان اللہ جیڑی غالباً 40 رکوعاں دے اوتے مشتمل ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ پیاری سورت ہے اگر کسی گھر دے اندر کوئی تکلیف پریشانی مصیبت ہو کہ گھر دے اندر ناچاکی پیدا تھی گئی سبحان اللہ جھگڑا شروع تھی گئی حالات بگڑ دے پہ تو علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ دی تلاوت گھر دے اندر شروع کرا دو. اس دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی گھر دی پریشانیاں مصیبتاں دور فرمائے. سبحان اللہ. اور یہ وہ پیاری سورت ہے جن دا آغاز اللہ رب العزت نے ایسے کلمے دے نال فرمائے جڑا سب تو حسین کلمہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا الف لام میم یہ حروف مقطعات کو آکھے میں دے اکثر ان دے ملے ملے تختے میں مل وین بنا بنایا. اے او با برکت الفاظ ہیں جنہاں دا معنی اللہ تعالی دا رسول بہتر جانے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. اے اللہ تبارک و تعالی دے رازاں دے وچوں راز دے الفاظ ہیں اور علماء نے مختلف انہاں دے معنی ضرور کیتے مگر جو اصحاب قول دے مطابق جو علماء نے متفق کا فیصلہ کیتے کہ یہ ایسے حروف ہیں انہاں دا معنی اللہ تعالی دا رسول بہتر جانے. سبحان اللہ. یہ علماء نے ترجمہ کیتے یہ لکھے اللہ اعلم و رسولہ بمراد کہ معنی کو اللہ تعالی دا رسول بہتر جانتے مگر یہ جو ترے الفاظ ہیں الف لام میم علماء نے ایک بڑا خوبصورت انہاں دا معنی کیتے اور سن سو انشاءاللہ امام تازہ تھی. سبحان اللہ. آپ کے علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الف تو مراد اللہ دی ذات ہے. سبحان اللہ. لام تو مراد جبریل امین دی ذات ہے اور میم تو مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توحید کے اندر علماء نے بڑی پیاری گفتگو کی تھی. باز فرمائی ہے فرمایا اللہ تو مراد الف تو مراد اللہ تبارک و تعالی دے اسم گرامی گال سمجھ آندی. میم تو مراد سرکار دا نام نامی اسم گرامی گال سمجھ آندی مگر لام تو مراد جبریل امین کی میں تھی سکتے ہیں حالانکہ جبریل جیم تو شروع تھی نہ پہنا لیکن اس الفاظ لام دا الف تو بعد لام ہے اس تو بعد میم ہے تئید جبریل امین دی مراد کی میں تھی سکتے ہیں. تو علماء نے بڑا پیارا نکتہ لیتے فرمایا کہ عرب شریف دے اندر ایک دستور ہا کہ جس وقت کوئی چیز لکھی بنے ہا چونکہ اس وقت غلامی دا دور ہے تا جو آقا ہوندا جو سردار ہوندا اون دے نام دا پہلا لفظ لکھ دے ہن جیڑا غلام ہوندا ہے اون دے نام دا آخری لفظ لکھ دے ہن تاکہ آقا تے غلام دے اندر پہچان تھی ونے فرق واضح تھی ونے. سبحان اللہ. آیا جبریل امین دا آخری لفظ ہے لام
اس واسطے اسلام تو مراد جبریل امین دی ذات ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جو حقیقی نا ہے ان کا پہلا لفظ میم، اس واسطے اس میم تو مراد حضور دی ذات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید شروع کرن دے آغاز دے اندر ہی فرما دیتا کہ جبریل امین سرکار دے غلام تے تھی سکدن مگر سرکار دے معلم نہیں تھی سکدن۔ سبحان اللہ، سرکار دا مقام تے مرتبہ زیادہ ہے۔ جبریل امین سرکار دے غلام ہیں، وہی گن کے آمن والے فرشتے ہیں، سارے فرشتے دے سردار ہیں، اور سرکار دے غلام تھی سکدن سرکار دے معلم۔ سبحان اللہ، الف تو مراد اللہ دی ذات، لام تو مراد جبریل امین، اور میم تو مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات۔ سبحان اللہ۔ ابو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او مبارک کتاب ہے جے دے اندر کوئی شک کوئی نہیں۔ شک ہے، بے شک دنیا دی واحد کتاب ہے جے دے شروع دے آغاز دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرما دیتا لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر کوئی شک کوئی نہیں۔ بے شک دنیا دا جیڑا وڈا کاتب ہوئے، جیڑا وڈا مورخ ہوئے، وہ وڈی کتب لکھے، حقائق دوتے مبنی کتاب لکھے، لیکن ان دے ابتدا یا آخر دے اندر ان کو ایک گال ضرور لکھنی پوندی ہے کہ دوران تعلیم، دوران پڑھائی اگر اس کتاب دے اندر کوئی غلطی پاو تو ان کو سارے کو اطلاع کرنا ضروری ہے تاکہ اگلی دفعہ سے اس غلطی دوتے متنبع تھی کہ ان دی اصلاح کر سکے۔ وڈا کاتب بھی تھی کہ آخر یا آغاز دے اندر اے لفظ لکھنا کو مجبوری بن ویندی ہے، اگر ان دے اندر کسی قسم دی غلطی پاؤ تو سب کو اصلاح کرو، سب کو اطلاع کرو تاکہ ان دی اساں تصحیح کر گئے۔ کلام مجید واحد کتاب ہے جے شروع دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیتا اے او مبارک کتاب ہے جے دے اندر کوئی شک ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ وقت دے ولی کامل بھی گزرے اور مسلک دے امام بھی ہیں، انہاں دے تے اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ جو فقہ دے امام ہیں، چار امام برحق ہیں، اقتدا ایک امام دی کرنی پوندی ہے، مگر اعتبار اور یقین اور ایمان چار اماموں تے رکھنا ضروری ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ آپ نے کتاب لکھی، کافی عرصہ اس کتاب کو لکھنے لگا، جس وقت وہ کتاب لکھ کے مکمل کی تھی تو اپنے شاگرد کو فرمایا کہ کتاب پڑھ تاکہ ان اندر جو کمی کوتاہی اس ہوتے اساں مطلع تھی سو اطلاع سکو تھی سی۔ آپ نے شاگرد نے وہ کتاب پڑھی، آپ نے فرمایا اس لفظ جگہ اے لفظ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے دوبارہ اس کتاب کی تصحیح کی تھی، جس وقت تصحیح مکمل تھی آپ نے دوبارہ فرمایا کہ ہن دوبارہ اس کتاب کی تلاوت کی تھی میرے سامنے، تو آپ کے شاگرد نے دوبارہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی تو امام شافعی علیہ رحمہ فرمایا کہ ہن یہ لفظ جگہ اے لفظ ہونا تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ سونا ہے، خوبصورتی ہے۔ الغرض امام شافعی علیہ رحمہ نے کئی مرتبہ اس کتاب دی اپنے سامنے تلاوت کروائی اور ان دی غلطیاں دے اوتے اطلاع فرمائی، اس لفظ کی جگہ اے لفظ ہوئے زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ کو جی فرما دیتا دا ہو اس کتاب کو چھوڑ دو، اے کتاب او کتاب ہے جن دے اندر پوری زندگی اسا اگر اصلاح کریں دے لوں کوئی نہ کوئی لفظ دی کوئی نہ کوئی تصحیح تھیندی راسی، اے شرف صرف اللہ تبارک و تعالی دی لا ریب کتاب کو حاصل ہے جن دے آغاز دے اندر ہی اللہ نے فرما دیتا لا ریب فی، اس کتاب دے اندر کوئی شک ہے بھی کوئی نہ۔ دنیا دی کئی کتاب یا رسول اللہ دنیا دی جڑی بھی کتاب لکھی گئی ان دے اندر اے کاتب لکھن والا ضرور لکھ دے کسی غلطی دے اوتے اگر مطلع پاؤ تو سب کو ضرور اطلاع کرے سو، مگر کلام مجید او کتاب ہے جے دے آغاز دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیتا ذالک الکتاب اے او کتاب ہے لا ریب فیہ، دے اندر کوئی شک بے شک بے شک۔ ابو فرمایا ھدی للمتقین، اس کتاب دا فائدہ کیا ہے؟ ہدایت ہے پرہیزگاراں واسطے، متقی لوگاں واسطے جو تقوی دا حصول کریں دے، تقوی کو پسند کریں دے، تقوی دے زندگی گزریں دے، انہاں واسطے ہدایت ہے۔ حالانکہ بے مقام تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، اس کلام مجید دے بارے کہ قرآن سراپا لوگاں واسطے ہدایت مطلقاً حکم ہے، مگر اس جگہ دے اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمائے اور لفظ متقین دا کہ ہدایت متقین پرہیزگاراں واسطے ہے، علماء نے بڑا پیارا معنی لکھا، فرمایا قرآن ہدایت عمومی طور پہ مکمل تمام لوگاں واسطے ہدایت ہے، مگر اس تو جو فائدہ حاصل کرنے اندر متقی لوگ جو تقوی دا حصول پہنن، تقوی تو زندگی گزرنے ہونا ہے کوئی قرآن دی ہدایت قرآن دا نصیب تھی دے،
اور قرآن دا فیض پہنچتے سبحان اللہ تقوی تو کیا مراد ہے؟ علماء نے کئی اقوال کیتے ہیں، چند اقوال تو بارگاہ وچ پیش کر دیں۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ افضل التابعین دے وچوں ہیں، انہوں نے سرکار دا زمانہ تو پاتے مگر صحابیت دا شرف حاصل کوئی نہیں کیا۔ کیوں کہ سرکار دی ظاہری زندگی مبارک دے اندر آپ نے کلمہ کوئی نہ پڑھا، سرکار دے وصال تو بعد آپ کو اسلام دا شرف حاصل کیا۔ یہودیاں دے بہت بڑے عالم ہیں، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر تھے اور گفتگو تھی آپ نے فرمایا کہ تساں یہودیاں دی کتاب دے بھی عالم ہی وے، اللہ نے تو کوئی اسلام دی دولت بھی نصیب فرمائی ہے، کلام مجید دی تلاوت بھی کیتی وے، اے دسو تقوی دا معنی کیا ہے، تقوی دا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ حضرت کعب احبار نے جو مثال دی تھی، مثال کو سن سو اور ایمان تازہ کرے سو، تمام حضرات نہیں توجہ فرماؤ، ناراض نہ تھی سو۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر کیا تھوڑا کسی ایسی وادی تو ایسی گھاٹی تو گزر تھے کہ دوہیں پاسو کنڈے ہوئے اور خاردار رستہ ہوئے، لیکن آپ دے اندر ایک گزرن دا مقام ہوئے، تو سا ایسے مقام دو تو کیڑی طرح دے گزر سو، یعنی ادو بھی توڑے سیڈ دے کنڈے ہوئے، اس سیڈ دو بھی کنڈے ہوئے، آپ دے اندر رستہ ہوئے، اس رستے تو کیڑی حالت دے نال گزر سو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس رستے تو اس حالت دے نال گزر سا اپنے کپڑے کو سمیٹ کے تاکہ میرے کپڑے انہیں کنڈے دے نال نہ لگن، اور اپنے کپڑے کو بچا کے فرمایا تقوی بھی یہ چیز نہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان واسطے حکم دیتے انہوں تے عمل کر گنے، جڑے کام تو روک گی دے اس چیز تو باز آو جی، اس چیز نہ تقوی ہے۔ اور دوسرا معنی جو علماء نے کیتے تقوی دا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی چیز دا حکم دیتے اس چیز کو کرے، جڑی جگہ تو تے حاضر تھی وہاں دا حکم دیتے اس اگے حاضر تھی وے، جڑی جگہ تو روکن دا حکم دیتے اس چیز تو روکنے، اس کام تو روکنے، تقوی دا نہ ہے۔ تو فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت پرہیزگاراں واسطے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرما کے انہاں لوگاں دے نشانیاں بیان کیتے ہیں، وہ کیڑے لوگ ہیں جو تقوی تا جنہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت نصیب فرمائے دے تقوی دی، انہاں دے نشانیاں بیان فرمایا اگلے 3 آیات دے اندر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، انہاں لوگاں دی نشانی کیا ہے؟ پہلی اور بالغیب دے ایمان رکھے دے، غیب دے اوتے وہ ایمان انہاں دا ایمان ہوندے، پختہ یقین ہوندے۔ بے شک الذین یؤمنون، وہ لوگ جڑے ایمان گنن بالغیب، غیب دے اوتے، غیب کو آکھے میں جڑی عقل تو ورا چیز ہوگی، یعنی ذہن تسلیم نہ کرے، پوشیدہ چیز ہوگی، اس چیز کو غیب آکھے میں دے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جڑے غیب دے تو ایمان گنن، بے ڈٹھا ایمان گنن۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا، الغرض مختصراً حدیث پاک دا حصہ بیان کرنا پیا کہ مبارک ہے انہوں کو ایک مرتبہ جنہوں نے میری زیارت بھی کی تھی، میرے ذات تے ایمان بھی گرنا ہے، انہوں کو ایک مرتبہ مبارک ہے جنہوں میں کو ڈٹھے میرے ذات تے ایمان گرنا ہے، انہوں کو ایک مرتبہ مبارک ہے۔ اور اندر جو جملہ ارشاد فرمایا سنو تو اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنی قسمت کو تناز کرو، فرمایا 70 مرتبہ انہوں لوگوں کو مبارک ہے جنہوں میں کو ڈٹھا بھی کوئی نہیں میرے ذات تے ایمان گرنا ہے، سبحان اللہ والے ہیں جنہوں میں کو ڈٹھا بھی کوئی نہیں لیکن میرے ذات تے ایمان گرنا، تو 70 مرتبہ مبارک ہو گئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جڑے ایمان گرنا غیب دے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا بہلول رضی اللہ تعالیٰ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دے بزرگ گزرے، اللہ دے پیارے بھی ہیں، مجذوب ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا آپ دا نام مشہور ہے، تو آپ دے زمانہ ایک دس کے اندر آپ دی عادت مبارکہ ہے کہ ریتلی زمین دے پہ ونجنا یا جتنا کہ ریت کٹھی تھی پئی ہو گیا اتنا کہ چھوٹے چھوٹے گھر بنے دے ریت دے، آپ دا معمول ہے زندگی دا، جی میں آج کل اکثر طور دے آج کل تو رواج کہنا لیکن اصل زمانہ ڈٹھے کہ ریت جس کہ کٹھی تھی ونیا یا کوئی دریائی علاقے دے اندر جی میں بچے چھوٹے کٹھے تھی کہ ویندے ہیں وہ پیر اندر رکھ کے تو ریت کٹھی کر کے کوٹھے نما کوٹھا بنا گندے ہیں۔ حضرت بہلول دانا ایک مقام دوتے یہ کوٹھے بنے دے بیٹھن ریت دے، تو اس وقت جو بادشاہ ہارون الرشید انہوں نے گزر کیا، آپ قافلے دے نال ہم گزر تھی گیا، آپ رک گئے اس مقام دے جس تک حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا بہلول یہ کیا کریں دے بیٹھے ہوئے؟ حضرت بہلول دانا نے کہا میں جنت بنا کے خرید کریں دے بیٹھا، بچیں دے بیٹھا، فروخت کریں دے بیٹھا، اے جنت دے مکان انہاں کو میں بنا کے بچیں دے بیٹھا۔ ہارون الرشید بادشاہ چونکہ بادشاہ وقت دا بڑا حیران دے متعجب تھی کہ
کھیل کے گال گزار چھوڑے چپ کر کے لنگ گیا گزر گیا کہ مجذوب جو ہے دانا جو ہے اللہ دا پیارا جو ہے اپنے کھیت لگا بیٹھے اسے رستے دوں ہارون الرشید بادشاہ تو بعد آپ دی زوجہ ملکہ زبیدہ انہوں دا بھی گزر تھیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت جس وقت ملکہ زبیدہ دا گزر تھیا حضرت بہلول دا نا اپنی کام کے اندر مصروف ہیں آپ رک گئے اور فرمایا کہ اے بہلول کیا کریں دے بیٹھے ہوئے وہ جواب کہ میں جنت گھر بنا کے وشیندہ بیٹھے سبحان اللہ تا ملکہ زبیدہ نے کہا کیا گھر وشیندہ کیا کی دی قیمت کیا ہے انہوں نے فرمایا دی قیمت ہے $10 اس وقت جو درہم ہو سی یا دینار ہو سی تو ملکہ زبیدہ نے وہ قیمت ادا کی تھی حضرت بہلول دانا نے ایک مکان دے گرد اس نشان دے گرد نشان چھکیا فرمایا تو محل ہے اور جو قیمت ملی ہے وہ قیمت گن کے حضرت بہلول دانا نے دریا دے میں سر دی تھی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جو پیارے ہوندے جو مقبول ہوندے کو دنیا نال پیار نہیں ہوندا بے شک اللہ دی ذات نال پیار ہوندے او دولت گن کے او پیسے گن کے آپ نے کیا کیتا جیب اتنا سٹا بلکہ او نال دریا باندھا پہ دریا دے اندر سٹ دیتا فرمایا اے تواڈا گھر ہے تواڈا مکان جنت اندر محل ہے آپ چلے گئے شام تھی رات دا وقت تھیا ہارون الرشید بادشاہ نے خواب ڈٹھا کہ قیامت نہیں قائم تھی گے اور جنت ایک خوبصورت محل ہے خوبصورت قسم دے اندر کم تھی آئے اور میوے جات ہیں تو ایک ایسا محل انہوں دے اندر خوبصورت محل ہے جڑا اچھا مقام دے کھڑے اور اس محل دے اتے لکھیا کھڑے ملکہ زبیدہ سبحان اللہ کہ اے محل ملکہ زبیدہ دا ہے حضرت خلیفہ ہارون رشید دے بڑا عجیب و غریب یہ واقعہ سامنے آیا آپ بڑے حیران تھے آپ فرماتے میں خواب دے اندر اس محل دی طرف قریب تھی من پیاں تو فرشتہ نے میں کو روک دیتا آپ نے فرمایا کہ میری گھر والی دے نام تو محل نے فرمایا دنیا دے تقاضے بے ہیں جنت دے تقاضے بے ہیں وہ تمہاری گھر والی ہے دنیا دے اندر ہے مگر اتنا کہ نہ مقام زیادہ بھی ہے حضرت ہارون رشید بادشاہ بڑے متعجب تھے اور حیران تھی کہ آپ اٹھی بیٹھن اپنی ملکہ زبیدہ کو گھر والے کو بیدار کیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اہل سنت آپ نے فرمایا کہ انہیں نے میں خواب ڈٹھے اور خواب دے اندر تورا جنت دے اندر محل ڈٹھے کیا وجہ ہے کیڑا ایسا عمل کیتے ہوئے جن دی وجہ تو تورا تک جنت دا محل تیار تھی گئے آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل دا کوئی نہیں معمول دے مطابق روزے بھی راندیں نمازاں بھی پڑھ دیاں کلام مجید کی تلاوت بھی تھی جو ذکر و اذکار معمول دے مطابق ہے وہی ہے میرا کوئی خاص ایسا عمل کوئی نہیں ہاں میرا ایک گزر تھی کل ایک رستے دوں اور ایک بہلول دانا جو سارے علاقے دا مشہور بزرگ گئی اللہ دا پیارا مقبول ہا انہیں میں گھر بنا کے جنت بچینا بیٹا میں ایک گھر خرید کر کی دیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالی نے وہ مال میرا تیار کر دیتا ہو سبحان اللہ بڑے حیران تھے بادشاہ دوبارہ دوسری بار آپ شوق تھی پیا پہلے تو ہے نا صرف سیر دی غرض دے نال مگر اس نے شوقیہ طور دے اس رستے تو گزر کیا حضرت بہلول دانا دوبارہ وہ اپنے کام کے اندر مصروف ہیں بادشاہ رک گئے قافلہ رک گئے فرمایا کہ اے بہلول کیا کریں دے بیٹھے ہوئے دل دے اندر اے بھی تڑپے کہ کاش جواب کل حالا مل وجہ کیا خوب ہو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ میں جنت محل بنا کے جنت گھر بنا کے وچیندہ بیٹھا آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا ہے جنت دا محل جو تساں وچیندے بیٹھے ہوئے دی قیمت کیا ہے تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ ادھی حکومت لگ سی سبحان اللہ کل کیا قیمت آئی 10 درہم مگر آج ادھی حکومت دا سوال ہے ہارون رشید بادشاہ بڑے حیران تھے فرمایا کیا وجہ کل تو اندی ایک قیمت آئی مگر آج اندی ایک قیمت ہے اندی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کل آئی آن ڈٹھا سودا آج تساں دیکھ کے آئے بیٹھے ہوئے خواب دے اندر اپنی گھر والی ملکہ زبیدہ دا محل انہوں نے جڑا پہ ڈٹھے کا سودا خرید کیتا اس واسطے آج تساں دیکھ کے آئے بیٹھے ہوئے اس واسطے اندی قیمت زیادہ سبحان اللہ الذین یؤمنون بالغیب او لوگ جڑے ایمان گنن غیب دے غیب تو ایمان گناونا متقین لوگوں دی صفات ہے سبحان اللہ اس صفات کیا ذکر کی گئی وہ یقیمون الصلاۃ نماز قائم کریں دوسری صفت کیا ہے متقین دی بیان کی گئی ہے وہ یقیمون الصلاۃ متقی کون لوگ ہیں پرہیزگار کون ہیں اللہ والے کون ہیں جو نماز قائم کریں دے سبحان اللہ 5 ٹائم دین دے اندر نماز فرض کی گئی ہے اور علماء تو بارہا سنے ہو سی
کہ پہلے 50 نمازاں دا حکم بڑا لمبا قصہ مختصر ہے. تو 5 نمازاں فرض کیتے گئے حضرت انسان دے ہوتے جب تک ہوش و حواس تا عالم ہے، سمجھداری جب تک بلوغت دی عمر تو گن کے آخر وقت تک جب تک ہوش و حواس ان کا ٹھکانے دے اندر ہے، نماز کہیں صورت اندر معاف کرو. اگر صحیح سلامتی میں تندرستی میں کھڑے تھی کے پڑھو حکم ہے، کھڑے تھی کے پڑھ نہیں سکتے بہ کے پڑھو حکم ہے. شریعت نے آسانی پیدا فرمائی ہے. اجازا خود دین کو مشکل کر دیتے، آدم سے مولوی نے دین کو مشکل کرتے. دین مشکل ہے بھی کوئی نہ، دین دے اندر تو آسانی ہی آسانی ہے. تو فرمایا کہ اگر قیام دی طاقت ہے قیام کھڑے تھی کے کرو، اگر طاقت کوئی نہیں بہ کے نماز ادا کرو، اگر بہ کے بھی نماز پڑھنے دی طاقت کوئی نہیں والحکم ہے کہ سم کے نماز ادا کرو. سم کے بھی نماز پڑھنے دی طاقت کوئی نہیں والحکم ہے کہ اشارے دینا نماز پڑھنی ضرور ہے. نماز کئی صورت اندر معاف کوئی نہیں. آج سب کو چھوٹی نہیں تکلیف تھی انہیں سر دے اندر درد پہ ہونے اسا نماز پڑھتے بھی نہیں. اگر ایک ہفتہ اسا 5 دن مسجد اندر آ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے دوسرے مسلمان لوگوں کو حقیر سمجھا پہ ہوتے، حالانکہ متقی لوگوں کا شیوا کوئی نہیں. حضرت عمر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید دنی ہے، عید الفطر دنی ہے، سارے لوگ خوش ہیں کہ آج عید دنی ہے، خوشیاں دنی ہے. مگر حضرت عمر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے خلیفے بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں اور اشرا مبشرہ صحابہ دے وچ جنہاں کو حضور نے زندگی دے اندر جنت دی ٹکٹ عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کٹھے تھی کہ حضرت عمر سرکار دی بارگاہ وچ گن خوشخبری دیون مبارکباد دیون. مگر حضرت فاروق اعظم سرکار دی جو کیفیت ہے بڑی عجیب ہے. آپ زارو قطار روندے بیٹھے نکھن دے وچ آنسو جاری ہیں. لوگ بڑے حیران تھے، متعجب تھے کہ حضور آج تک خوشی نہ نہیں ہے، آج رومن کا کیا مقصد. حضرت عمر سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا سنو اور اپنے دل دی تقدیر تو لکھو اور ادھر تے عمل کرو. فرمایا کہ ضرور آج عید دنی ہے، خوشی دنی ہے، مگر میں روندہ اس واسطے بیٹھا کہ پورا مہینہ سے عبادت کیتی ہے، روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، کلام مجید کی تلاوت کیتی ہے. میرے رومن کا مقصد ہے کہ پتہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول تھی ہے. سبحان اللہ. خلیفہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اشرا مبشرہ صحابہ دے جنہاں دا مقام تے مرتبہ ہے. دوسرے نمبر تے جو خلیفہ ہیں سرکار دی مراد ہیں اور ایسے تقوی دے پرہیزگار ہیں کہ فرمایا کہ میری کیا پتہ عبادت قبول تھی ہے یا نہیں تھی، میرے اس روزے اللہ دی بارگاہ وچ قبول تھے یا نہیں تھے. اس واسطے میں روندا بیٹھا. اگر اللہ دی بارگاہ وچ قبول تھی گئے تو اللہ ضرور اجر دے سی، اگر معاذ اللہ قبول نہ تھے تو سکیڑے درد دے سو. سبحان اللہ. آج اگر کوئی شخص 5 ٹائم نماز پڑھ گئے تو دوسرے مسلمان کو حقارت دی نظر نہ دیکھن پے وندا، حالانکہ حکم ہی چیز دا کوئی نہیں. فرمایا اگر نیکی کریں دے نیکی ایسی طور دے کرو کہ اگر سجی ہاتھ نہ نیکی کریں دے کھبے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اگر 5 ٹائم تو کو اللہ نے توفیق دیتی اپنے درد تے آمن دی نماز پڑھان دی ضرور نماز پڑھو. دوسرے مسلمانوں کو تلقین بھی کرو. حکم ہے کہ مسلمان کو نماز دی ترغیب دو. مگر اگر کوئی نماز پڑھنا نہیں آندا اون تے تساں تانا زنی نہ کرو، اون تے کسی قسم دا گلہ شکوا نہ کرو، عیب نہ کڈو کہ ہاں ہاتھ کو دیکھ کے سے اسا 5 ٹائم نماز پڑھن والے ہیں، تو سارا دن اپنے کام کار کے اندر مصروف رہندے. اس چیز دی ممانعت کی کسی دی دل آزاری نہ کرو. فرمایا دوسری صفت کیا ہے جڑے نماز قائم کریں دن. اور یہ بھی حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جڑا شخص نماز پڑھتے 5 ٹائم اون دی نماز دی برکت کیا تھی. اللہ تبارک و تعالی نماز دی برکت رام صغیرہ گناہ معاف فرما دیں. سبحان اللہ. جڑا 5 ٹائم نماز پڑھتے اون دے صغیرہ گناہ معاف تھی ویندن. نماز دی برکت نال کبیرہ گناہ جب تک سچے دل نال توبہ نہ کرے سے معاف نہیں تھیندے. تو نماز دی برکت اپنی ہے. نماز نال انسان دا چہرہ بھی تر و تازہ رہندے، کاروبار دے اندر بھی برکت ہوندی ہے، رزق دے اندر بھی برکت ہوندی ہے اور انسان دی زندگی بھی سونی گزرتی ہے. کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تبارک و تعالی نے سرکش جن تے انسانوں تو علاوہ اپنی مخلوق کو عبادت واسطے پیدا کیتے. انسان تے جنہ کو اپنی مخلوق واسطے پیدا کیتے. حضرت انسان ہے عبادت تو دور تھی کہ روزی رزق دی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ذکر و اذکار کو چھوڑ کے دین تو دور تھی آبادی کیا ایسے ہیں روزی دی خاطر گئے ودے ہیں. اور اجن انسان اپنی ماں دے پیٹ دے اندر 40 نیندہ ہوں دے مشہور روایت کے مطابق فرشتے دے طرف حکم تھی میں اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو اس پیدا تھی میں والے بچے دی روزی بھی لکھ دے، رزق بھی لکھ دے، زندگی بھی لکھ دے، موت بھی لکھ دے، اے بھی لکھ دے نیک وقت یا بد وقت. اجن بچہ اپنی ماں دے پیٹ دے اندر کچھ نہیں آن دی روزی رزق لکھیا ویندے اس دنیا دے آ کے جڑا اس دنیا دے آندے اپنے رزق پانی گن کے آندے. روزی رزق تلاش کرو مگر اس چیز دا حکم نہیں کہ روزی
روزی تلاش کرن دے بہانے اپنے رازق کو بھی بھول ونڈو روزی دا ذمہ اللہ نہیں چاہتے جڑے اس دنیا دے اوتے روزی ملنی ہے جو دے مقدر دے اندر ہے تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ دوسری صفت کیا ہے نماز قائم کریں دے اور اے بھی علماء تو سنے ہو سی جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز تو دور ہیں قرآن تو دور ہیں قیامت ورنی سب تو پہلا جو سوال کیتا ویسے عبادت دے وچ نماز دا سوال کیتا کہ نماز دے بارے سوال کیتا ویسے علماء فرماتے کہ جڑا شخص اس پہلے سوال دے وچ کامیاب تھی ویسی اگلے سوال اللہ تبارک و تعالی پہلے سوال دی برکت نال آسان فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ پانچ ٹائم مومن دے اوتے نماز فرض کیتی گئی ہے بدبخت ہے وہ شخص جے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے درد اوتے جھکن دی توفیق نہیں دیندا انسان یہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھتا میری اپنی ایک خوبی ہے نہیں اللہ تبارک و تعالی جے کو راضی تھیندے اپنے درد تے جھکن دی توفیق نہیں دیندا کینو تے ناراض ہوندے کو اپنے درد تے جھکن دی توفیق نہیں دیندا ابو فرمایا تیسری صفت و مما رزقناہم ينفقون سبحان اللہ کہ جو رزق اساں انہاں کو دتے انہاں دے وچ خرچ کریں گے اللہ دے راستے تے خرچ کرنا بہت موٹا ثواب ہے سبحان اللہ اودے کئی طریقے ہیں اللہ دے راستے تے خرچ کرن دے مقصد اللہ دی رضا ہوے وال اوندا ثواب تھندے اوندا اجر ملنے اگر مقصد اللہ دی رضا کوئی نہیں دنیا تے دکھاوا ہے ریاکاری ہے کوئی ثواب کوئی نہیں سی اوندا خرچ کرنا کوئی فائدہ کوئی نہ دیسی مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی دی رضا ہوے عمل تھوڑا ہوے مقصد اللہ دی رضا ہوے وہ اللہ دے بارگاہ وچ قبول ہے اگر عمل زیادہ ہے ریاکاری دے شعبے دے اندر آندے چاہے ساری زندگی انسان عبادت کرنے رہ ونجے ساری زندگی کلام مجید دی تلاوت کرنے رہ ونجے مقصد دنیا دا دکھاوا ہوے ریاکاری ہوے او عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول کوئی نہیں مقصد عمل تھوڑا ہوے مگر مقصد اللہ دی رضا ہوے او عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول آیا و مما رزقناہم جو رزق اصل انہاں کو دیتے انہاں دے وچ خرچ کرندے اے متقین لوگاں دی تیسری صفت ہے سبحان اللہ جو رزق اللہ نے ساکو عطا فرمایا ہوں دے وچ خرچ کرندے پے ہیں اور خوش قسمت ہے وہ شخص جے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے رستے تے خرچ کرنے کی توفیق نہیں دے اگر کوئی شخص خرچ کریں دے ان اندر اپنا وڈکی نہ سمجھے اور اپنے آپ کو فخر دے اندر شمار نہ کرے کیوں اللہ نے خود فرمایا ومما رزقناہم جو رزق اللہ نے اساں انہاں کو عطا فرمایا رزقناہم اے نون جمع دا ہے رزقناہم جو رزق اساں انہاں کو دیتے انہاں دے وچوں خرچ کریں دے جو رزق اللہ نے ساکو دیتے اس رزق دے وچوں خرچ کریں دے ہیں اگر ساکو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دیتی ہے اللہ دے راستے تے خرچ کرن دی انسان اپنے آپ کو فخر نہ سمجھے اپنے آپ دی وڈائی نہ سمجھے کہ میں اتنا خرچ کریندا جو خرچ کرنا پہ وہ بھی اللہ دے دیتے رزق ہے سبحان اللہ مما رزقناہم ينفقون سارے دیتے رزق دے وچوں خرچ کرن دے متقین لوگوں دی تیسری صفت ہے ابو فرمایا والذین یؤمنون بالغیب بما انزل اور لوگ جڑے ایمان کہنے ہیں بما انزل الیک محبوب جو تلے کو پہلے نازل تھے وما انزل من قبلک جو تلے کو پہلے نازل تھے فرمایا انہاں لوگوں دی صفات کیا ہے کہ او ایمان کہنے ہیں بما انزل الیک جڑا کوئی تلے ذات تے نازل تھے وما انزل من قبلک جڑا کوئی تلے کو پہلے رسولاں دی ذات تے نازل تھے سبحان اللہ تے اے آیت اس چیز دی گواہی دیندی پئی ہے کہ سرکار آخر الزمان نبی ہیں سرکار تو بعد نبوت ختم کی چکی ہے کیوں اگر سرکار تو بعد کوئی نبی آوے حالت تبارک و تعالی جملہ ارشاد نہ فرمائے ہوا وما انزل الیک محبوب جو تورے تے نازل تھے اگر سرکار تو بعد کسی نبی دا آمنا محال ہوے ہا اللہ یہ نہ فرماوے ہا کہ الیک محبوب جو کوئی تورے تے نازل تھے اگو فرمایا وما بعد جو کو تورے کو بعد تے نازل تھی نہیں فرمایا وما انزل من قبلک جو کو تورے کو پہلے انبیاء تو نبیاں تے نازل تھے انہاں تو ایمان کہنا ہے جو متقین لوگوں دی صفت ہے کہ اس آیت تو ثابت ہے کہ سرکار آخر الزمان نبی ہیں سرکار تو بعد نبوت کا دروازہ بند تھی چکے اور قیامت تک سرکار دی حکومت رہنے نبوت رہنی ہے سبحان اللہ فرمایا یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک محبوب او لوگ جڑے ایمان کہنے ہیں تواڈی ذات تے جڑا کچھ نازل تھے وما انزل من قبلک جڑا کو تواڈے کول پہلے لوگوں تے نازل تھے انبیاء دے تے وبالآخرۃ هم یوقنون آخرت دے دین تے بھی یقین رکھدے بے شک چونکہ کچھ طبقہ ایسا جڑا آخرت دے اوتے یقین نہیں رکھدا اور دے بس دنیا دے اوتے جڑا کچھ ہے آخرت نہیں ہمیں قیامت قائم نہیں تھی ہمیں قیامت دا انکار کریں دن فرمایا متقین لوگوں کی صفت کیا ہو سی وبالآخرۃ هم یوقنون آخرت دے دین اوتے کو نہ اعتقاد تے یقین ہو سی سبحان اللہ اس صفت مومن متقین دا بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربکم یہ لوگ ہیں جڑے اللہ دے طرف ہدایت دیتے ہیں اولئک هم المفلحون یہ لوگ ہی کامیاب ہیں بے شک فرمایا ہدایت پرہیزگاراں واسطے ہے انہاں صفتاں کیا ہیں غیب دے تے ایمان کے نہ دین بن ڈٹھے ایمان کے نہ دین و یقیمون الصلاۃ نماز قائم کریں دین
جڑا کچھ اساں رزق عطا کیتا اس رزق دے وچوں خرچ کرے دن محبوب جو تورے ذات تے نازل تے اندر تے انہاں دا اعتقاد ہے یقین رکھ دین ایمان کھنا ہے اور جو تورے کول پہلے انبیاء تے نازل تے انہاں دا یقین ہے اور آخرت دی دین تے انہاں دا یقین ہے او لوگاں دی جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یہ لوگ ہیں جو اللہ دے طرفوں اور رب دے طرفوں ہدایت دے ہوتے ہیں یہ لوگ ہی کامیاب ہیں تا کامیابی زندگی دے کامیاب ہون دا جو طریقہ جو اسلوب بیان کیتا گیا وہ یہ ہے کہ بے ڈٹھے ایمان کے ناسن نماز قائم کرے سن اللہ دے تو رزق دے وچوں خرچ کرے سن ایک ان دے صفات بیان کیتے گئے متقین لوگ ہیں جو تقوی دا معیار پسند کرے دن تقوی تے زندگی گزرے دن اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا ڈر دل دے اندر رہندے جس وقت گناہ کرن لگ دن اس وقت اللہ دی ذات دا ڈر تے خوف دل دے اندر پیدا تھی ویندے فرمایا تقوی دی جو بہترین نشانی یہ ہے کہ جس وقت انسان نیکی کرن دے نیکی تو بعد بھی انسان بے چین رہ ویندے پتہ نہیں میری نیکی قبول تھی ہے یا نہیں تھی چونکہ جو گناہ تھی ویندے انسان کو کنفرم ہے کہ گناہ ہے ایندا نامہ اعمال دے اندر لکھا گیا گناہ سارے نامہ اعمال دے اندر مگر جو نیکی ہوندی ہے ان دے اندر انسان بندہ مومن دا دل مطمئن نہیں ہوندا کیوں کہ نیکی دا کر کھڑتے اس چیز دوتے پریشانی دا شکار ہوندے پتہ نیکی اللہ دی بارگاہ وچ قبول تھی ہے نہیں تے نیکی دے معاملے دے اندر انسان کو بالخصوص خیال رکھنا چاہیے ہے اگر تھوڑا جہا بھی دل دے اندر فرق پیدا تھی گیا تو نیکی قبول نہ تھی سی ریاکاری پیدا تھی گئی دکھاوا پیدا تھی گیا اور عمل دنیا دے دکھاوے واسطے اگر او کیتا گیا تو اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہ تھی اس واسطے فرمایا کہ تقوی دا معیار اے ہے کہ نیکی کرن دے بعد بھی انسان بے چین رہے کہ پتہ نیکی قبول تھی یا نہیں تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت ابتدا دے اندر انہاں متقین لوگوں دی صفات بیان کی تھی کہ ہدایت انہاں لوگوں واسطے جو پرہیزگار ہیں حالانکہ ہدایت قرآن سراپا ہدایت سارے لوگوں واسطے ہے مگر اس تو فائدہ ہوئے لوگ جن جو متقین تقوی دے معیار دے زندگی سبحان اللہ جڑے کچھ میں عرض کیتے اللہ تبارک و تعالی میں کو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تقوی دی دولت ہر مومن مسلمان کو نصیب فرماوے اور جو تقوی دا بیان نشانیاں بیان کیتا گئے متقین لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی انہاں دوتے بھی سب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے بتقاضا بصیرت غلطی کو تہن دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرماوے طالب علم ہونے دی حیثیت نال اگر کوئی غلطی تھی گئی ہوئے کسی گال جو دل آزاری تھی گئی تو اللہ دی رضا واسطے معاف فرمائے سو اور بلا تاخیر کتاب واسطے میں دعوت رساں میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل قیومی صاحب بہترین انداز اندر ماشاءاللہ خطیب ہیں اللہ تبارک و تعالی نظر بد تو محفوظ فرماوے آپ اپنے نورانی تے وجدانی بیان دے نال اساں دے قلوب و اذان کو منور فرمیسن تمام حضرات بامان دا ثبوت دے محبت دا ثبوت نعرہ تکبیر اللہ اکبر اچھی آواز گھٹ ہے نعرہ تکبیر شادی نماز الحمدللہ پڑھ گئی دی اگر تو ساری یہ ڈھیل تو قاری صاحب ماشاءاللہ کتاب سونا کر گندے اور ساری رات اپنی لہذا مہربانی کرو ذوق کا مظاہرہ فرماؤ نعرہ تکبیر اللہ رسالت خلافت حق جاری حیدری علماء اہل سنت